بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی سکالرز پر مبنی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں الحاج ابن یوسف ابن مطر کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ الحاج ابن یوسف ابن مطر ایک ممتاز مسلمان ریاضی دان اور مترجم تھے، جنہوں نے یونانی ریاضی کو عربی بولنے والی دنیا تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ وہ عباسی خلافت کے دوران 9ویں صدی عیسوی میں رہتے تھے۔ اس دور کو اکثر اسلامی اسکالرشپ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ خلیفہ المنصور اور خلیفہ المامون کے دور میں سرگرم تھے۔ وہ غالباً عباسی سلطنت کے مشرقی صوبوں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ عالم اسلام کے علمی مرکز بغداد میں تھے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے شہرت بھی حاصل کی۔ الحجاج ابن یوسف ابن مطر کا سب سے بڑا تعاون بغداد میں پروان چڑھنے والی تراجم کی تحقیق میں ان کا اہم کردار تھا، خاص طور پر خلیفہ المامونین کی سرپرستی میں، جس نے بیت الحکمہ حکمت کے گھر قائم کیا۔ عربی میں کام کرنا، یہیں پر الحاج نے پہلا عربی ترجمہ تیار کیا جو قدیم یونانی ریاضی ایلیمنٹس کے سب سے زیادہ اثر انگیز کاموں میں سے ایک ہے۔ ان کے ترجمے نے نہ صرف جیومیٹری کے منظم طریقے سے علاج کو محفوظ کیا، بلکہ انہوں نے اس مسلم اسکالرز کی نسلوں کے لیے بھی قابل رسائی بنایا جنہوں نے ان پر تعمیر کی تھی۔ بعد کی شخصیات جیسے الخوارزمی، عمر خیام اور ناصر الدین التوسی نے عربی میں ان عناصر پر انحصار کیا، جس نے نشاط ثانیہ کے دوران یورپی اسکالرز کو متاثر کیا جب ان عربی نسخوں کو لاطینی میں دوبارہ ترجمہ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، الحجاج نے فلکیات پر عظیم یونانی مقالے کے ترجمے پر بھی کام کیا۔ ان کی کوششوں نے سیاروں کی حرکت کی ماڈل کو اسلامی دنیا میں معیاری فلکیاتی فریم ورک کے طور پر قائم کرنے میں مدد کی۔ انہوں کے کاموں کے ذریعے انہوں نے قدیم یونان اور اسلامی تہذیب کی فکری روایت کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے تراجم محض لفظ با لفظ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے درستگی اور فہم کو یقینی بنانے کے لیے تکنیکی اصلاحات کو احتیاط سے ڈال لیا اور واضح کیا کہ اس کے مخطوطات کو خاصا قیمتی اور پائیدار بنا لیا۔ الحجاج ابن یوسف ابن مطر کی علمی پیداوار صرف تراجم تک محدود نہیں تھی، انہوں نے ریاضی میں اصل مقالے میں بھی لکھے، جیومیٹری اور نمبر تھیوری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے کام باقی نہیں رہے، ان کی دانشورانہ ساخت ان کی وضاحت کے ساتھ درستگی کو یکجا کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے، جس نے بعد میں ریاضی دانوں اور ماہر فلکیات کو اپنے شعبوں کو آگے بڑھانے کے قابل بنایا۔ یونانی ریاضی کو قابل رسائی بنا کر انہوں نے اسلامی ریاضی کے ایجادات کی بنیاد رکھی، جو بعد میں یورپی سائنسی انقلاب کو متاثر کرے گی۔ الحجاج کی وفات کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے، لیکن علماء عموماً اسے 9ویں صدی عیسوی کے اوائل میں غالباً بغداد میں، جہاں انہوں نے اپنے پیداواری سال گزارے، اس میں ان کی تدفین کی جگہ واضح طور پر تاریخی ذرائع میں درج نہیں ہے۔ صوفی بزرگوں یا فقہ کے برعکس، جن کے مزارات مشہور زیارت گاہیں بنے ہوئے ہیں، تاہم بعض مورخین کے درمیان روایت بتاتی ہے کہ وہ بغداد میں علمی حلقوں اور کتب خانوں کے قریب دفن ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ صوفیہ اور حکمرانوں کے لیے بنائے گئے عظیم الشان مزارات کے برعکس، الحجاج کی آرامگاہ ایک بڑے مذہبی مزار میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بجائے ان کی حقیقی وراثت وہ فکری یادگار بن گئی جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، ان کے ترجمے اور ریاضی کی تحریریں۔ مزار کی تاریخ کے لحاظ سے بغداد خود عظیم علماء کے مقبروں سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے بہت سے زیارت گاہیں
बन गई, अगरचे अल-हज्जाज इब्न यूसुफ इब्न मतर का अपना मज़ार कभी नहीं था, लेकिन इनकी याददाश्त ईवान हिकमत और इसके तर्जमा करदा मखतूतात में जिंदा है। आज साइंस के मौरखीन इन तराजम को दानिशवराना मज़ार की एक शक्ल के तौर पर देखते हैं, पायदार यादगारें जिन्होंने सदियों की इन सखावती तब्दीलियों के जरिए कदीम इल्म को महफूज रखा है। इनके अनासर के अरबी में पहले मुतरजम के तौर पर इनका किरदार इन्हें रियाजी की आलमी तारीख की अहम तरीन शख्सियात में से एक बनाता है। इस तरह अल-हज्जाज इब्न यूसुफ इब्न मतर को किसी जिस्मानी मज़ार के लिए नहीं बल्कि इल्म के आलमगीर मज़ार में इनकी ताउन के लिए याद किया जाता है। इनकी लगन ने इस बात को यकीनी बनाया कि कदीम यूनान की हिकमत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि कुरून वस्ता की यूरोप तक भी पहुंची, जहां उन्होंने जदीद साइंस की बुनियादों को तश्कील देने में मदद की। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त फिर आपके सामने हाजिर होंगे और कल हम बयान करेंगे जंगजू अरवा अल सलही यमन की सुनहरी दौर की मलका को। दोस्तों, हमारे साथ रहें और कल इंशाअल्लाह ताला उनकी सुनहयात बयान करी जाएगी। और हम आज आखिर पे दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।